میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دل چاہے گا ان کا شراب کی طرف جانے کا، دل چاہے گا ان کا، لیکن شراب سے روکنے کے لیے عقل استعمال کریں گے اور کہیں گے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. اللہ کہہ رہے دیکھو دنیا میں شراب بھی میں نے پیدا کی ہے، لیکن میں تمہیں منع کر رہا ہوں اس کے قریب مت جانا. ان کا دل چاہے گا زنا کی طرف جانے کا. اللہ کہتا ہے نکاح کرو، عورت کی طرف جانا ہے عزت کے ساتھ، اس کو بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ، ساری زندگی اس کی کفالت کرو، اس سے اولاد پیدا کرو، ان اولاد کی کفالت کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. جو عیاش پرست آدمی ہے کہے گا بھائی بیوی اور ٹینشن ایک چیز کے دو نام ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ کہے گا، میں نہیں کہہ رہا بھائی میرے اوپر نہیں بولو، وہ کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. یہ کہے گا ابے بھائی گرل فرینڈ بہترین. ابھی کچھ دن پہلے ایک بڑے لبرل سے آدمی کا انٹرویو بھی پوڈ کاسٹ ہوئی اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، کسی چینل نے کی. اس میں وہ کہہ رہا ہے یار کیا ضرورت ہے بیوی گرل فرینڈ کا رشتہ زیادہ اب کھلے عام آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دیے. کہہ رہے ہیں یہ رشتہ زیادہ اچھا ہے، بیوی کے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ مسائل ہو یا نہ ہو تمہارے لیے زنا اللیگل، اور نکاح صرف اللیگل نہیں بلکہ اس کی ترغیب ہے، اس کی ترغیب ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت میری بندی پہلے ہے، تمہاری اولاد اور مخلوق یہ میری بندی پہلے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن بعد میں ہے. میں عورت کو عزت دینا چاہتا ہوں. ویمن رائٹس کے نام پہ تحریکیں دنیا میں بہت چلتی ہیں. حقیقی رائٹس کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے، جس کی بندیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو اجازت دے دی جائے عورت کی طرف جائے اور منہ کالا کر کے آ جائے، اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے، اس سے مرد کی خواہش پوری ہوگی، عورت کو اس کا جو حقیقی عزت اور معاوضہ ملنا چاہیے وہ معاوضہ نہیں ملے گا. اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ باپ بننے سے انکار کر دیں گے. اللہ نے کہا اس کو عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤ. پھر عزت کے ساتھ جب گھر لے کر آؤ گے، بیوی بنا کے رکھو گے. کتنی عزت ملتی ہے عورت کو بیوی کے روپ میں میرے بھائی. بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. فالج ہو جائے، لکوا ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. کیا چھوڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایسے نہیں چھوڑتے نا. ہم نے دیکھا ہے بھائی، کیونکہ بیوی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خاندان ہے، خاندان انوالو ہوا ہے. گرل فرینڈ سے کوئی رشتہ وجود میں ہی نہیں آتا. گرل فرینڈ کے بھائیوں کو بردر ان لا نہیں کہا جاتا. وہ آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیوی کا باپ آپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، اس کے بھائی آپ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. حوصلے کو داد دو. ہول سیل کے حساب سے بردر ان لاز ہیں میرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آنکھ بھی دکھا دے نا، خالی پوری دونوں نہ بھی دکھائے تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. اگر دونوں کی دو سب کی دو آنکھیں ملا کے ٹوٹل آنکھیں اگر کاؤنٹ کرو نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ٹینشن میرے بھائی نکاح والا میں ٹینشن نہیں ہے. میرے بردر ان لا سارے بہت اچھے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ نکاح والا تو ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا لیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر اللہ نے نکاح کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی نکاح نہ کرتے. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کی طرف اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں. بڑی سخت سزائیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، شرط یہ لگائی کہ 10 سال بکریاں چراؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. فوراً ہاں کر دی، 10 سال بکریاں نکاح کے لیے مجھے قبول. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی، اگر میرے ساتھ بدکاری معاذ اللہ بدکاری نہیں کی تو آپ کو کئی سالوں تک جیل میں جانا پڑے گا. 10 سال سے بھی زیادہ. یوسف علیہ السلام نے 10 سال سے زیادہ کی جیل برداشت کر لی، زنا برداشت نہیں کیا. یہ فرق ہمیں اللہ نے بتایا ہے زنا میں اور نکاح میں. تو اس آزمائش میں انسان ہے، فرشتے اس آزمائش میں نہیں ہیں. جانور بھی اس آزمائش میں نہیں ہے. جانوروں میں جو نکاح والے ہیں وہ نکاح ہی کریں گے، جو نہیں ہے وہ نکاح نہیں کریں گے. جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر بنا کے رہتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر نہیں بناتے. جو نہیں بناتے آپ 6 گھنٹے کی تقریر کر دو، کبھی بکرا بکری سے شادی نہیں کرے گا، کبھی گدھا گدھی سے شادی. بولو آپ کو گدھوں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آیا؟ یار یہ کیا ہے یار، یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کا. بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ابا کون ہے.
تو آپ گدھوں کو پوری پوری کتابیں شادیوں کے لکھ کے دے دو، گدھا گدھا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی، اس لیے اللہ نے اس کے لیے جہنم بھی نہیں رکھی ہے. بکرے کو سمجھاؤ نہیں آئے گا سمجھ میں. اسی طرح کبوتر کبوتری جوڑے بنا کے رہتے ہیں، ان کو آپ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے، ہماری طرح گرل فرینڈ رکھو تم یہ کیا ہے شادی کے چکر میں. اور دونوں انڈے جب کبوتر کبوتری مل کے انڈے دیتے ہیں، شکر کرو کبوتر نہیں ہو، تو 12 گھنٹے کبوتر انڈوں پہ بیٹھتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر کرو کبوتر نہیں ہم. 12 گھنٹے انڈوں پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبوتر. اور 12 گھنٹے کبوتری. دونوں باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں، دونوں مل کے اس طرح سے بچوں کو پالتے ہیں. پھر جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر 12 گھنٹے کبوتر کما کے لاتا ہے، اور 12 گھنٹے کبوتریاں جو کبوتری ہے. تو انسانوں میں اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا دیا. دونوں مل کے پالیں گے، لیکن پالنے کا طریقہ دونوں کا ڈفرینٹ. کمائے گا کون؟ باپ. گھر میں بچوں کو سنبھالے گی کون؟ اماں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے میرے بھائی. اب نہ ہم کبوتر والا سسٹم لے رہے ہیں نہ انسانوں والا لے رہے ہیں. ڈائریکٹ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے بولتے ہیں اچھا نہیں لگا، ڈنکی کی طرف جا رہے ہیں ہم، وہ والا سسٹم. تو یہ کوئی سوٹ کرتی ہے چیز انسانوں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں کچھ مسائل رکھے ہیں. خوشیاں تو نکاح میں ہی رکھی ہیں اللہ نے، یہ ذہن میں رکھو. لیکن شروع میں کچھ مشکلات اللہ نے نکاح میں رکھی ہیں وقتی طور پر. زنا بہت آسان، تو یہ آزمائش فرشتوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نہیں. یہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے آزمائش ہے. ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ نے امتحان گاہ میں ڈالنے کے لیے جس مخلوق کو سلیکٹ کیا وہ کیا تھی؟ انسان. اس لیے فضیلت کس کو دی گئی ہے؟ انسان کو. اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کس کو کرنا ہے؟ انسان کو. تو آدم کو سجدے سے مراد آدم نہیں ہے، انسانیت کو سجدہ کروایا گیا ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ جو ہمیں ہماری پیدائش کے واقعات سناتا ہے نا، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. آزمائش ہے کیا؟ شیطان کو جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، دیکھو اس واقعے میں بڑے سبق ملتے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کو کہا لا تقربا هذه الشجرہ، پوری جنت آپ کے لیے لیگل ہے، یہ والے درخت کے قریب مت جانا. انسان کی نیچر ہے جس چیز سے روکا جائے نا اسی کے وسوسے دل میں آتے ہیں. اس شیطان نے آ کے بہکایا، آدم اور حوا نے مل کے اس درخت سے کھا لیا. اور شیطان نے برغلایا کیسے؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. اے آدم دیکھ، اللہ نے ساری جنت تیرے لیے حلال کر دی، اسپیسیفک اس درخت پہ پابندی لگائی ہے. اس کا مطلب اس میں کچھ ہے نا، اس میں کیا ہے؟ کوئی خاص. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کھانے کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اتنی خوبصورت جنت میں ہمیشہ رہو گے. انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا، اجتہادی غلطی ہوتی ہے. علماء نے لکھا کہ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسے ڈالے، ان کو خیال آنے لگا کہ اللہ نے اسپیسیفک یہ والا درخت کہا ہے نا، یہ والا نہیں کھانا، تو وہ والا کھا لیتا ہوں میں اسی کی جنس کا. تو انبیاء سے اجتہادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، صریح گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا. اللہ اس اجتہادی غلطی کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھایا تو غلطی کس سے ہوئی؟ بولو. آدم علیہ السلام سے. اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. یہ پورا واقعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی، اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ غلطی آدمیت سے بھی ہوگی اور جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی. یہ پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے. تو غلطی لیس انسان، گناہ لیس انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہے؟ آدم کو جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً آدم نے توبہ کی. اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. اللہ نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی اور جو مقام خطا سے پہلے تھا وہ بھی مقام ان کو دوبارہ لوٹا دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی. شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے کہا نہیں کروں گا.
اللہ کا غصہ شیطان پر آیا کہ میرے دربار سے نکل جا. شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا بھائی یہ مجھ سے معمولی مسٹیک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اللہ اس پہ غضبناک ہو کے اپنے دربار سے نکال رہا ہے. شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے کیا کر لیتا, سوری کر لیتا, معذرت طلب کر لیتا, لیکن شیطان اکڑ گیا. اس نے بولا ایک تو غلطی بھی آدم کی, یعنی مجھے غلط جگہ معاذ اللہ سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر نہیں کر رہا, تو اس آدم کی بیس پہ مجھے میرے دربار سے نکالا جا رہا ہے, اب اس آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں پتا چلا بھائی آدمیت اسے کہتے ہیں. آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لو, اور شیطان کسے کہتے ہیں, اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اکڑو, توبہ بولو مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں توبہ کے. میں خیر ابھی توبہ کے فضائل نہیں, ابھی تو میں اس واقعے میں جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں جلدی جلدی وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا سبق ملتا ہے بھائی اگر کسی سے زنا ہو گیا, اللہ نہ کرے, راستہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے, توبہ کے لیے. آج بھی اللہ آپ کو ایسا ہی بنا دے گا جیسے کبھی زنا ہوا ہے ہی نہیں. کسی نے شراب پی لی, آدمیت بھائی ہم آدم کی اولاد میں, ان سے خطا ہوئی تھی, توبہ کی, اللہ کہہ رہے وہ آدم سے وہ والی خطا تو نہیں ہو سکتی جو ہم جیسے لوگوں سے ہوتی ہے, لیکن میسج تو مل گیا نا بھائی, خطا کسی نوعیت کی بھی ہو, شراب پی لی, زنا کر لیا, کچھ بھی غلط کر لیا ہے. ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا اور پھر 100 انسانوں کو قتل کیا. ایک عالم کے پاس گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. عالم نے کیا کہا, حدیث میں آتا ہے میں یحول بینہ وبین التوبہ, بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے. 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہمیں یہ واقعہ بتا کے یہ سبق دیے جا رہے ہیں, آدم کی اولاد ہو تو غلطی سے بچو, اگر ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے, توبہ کرنی. شیطان نے کیا کیا ہے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نا شیطان حضرت موسیٰ کے پاس ہے. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے, مستند ہو یا نہ ہو بھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے, وہ سبق ٹھیک ہے. بعض واقعات مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو لیسن مل رہا ہوتا ہے وہ لیسن ٹھیک ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی. اتنے لوگوں کو جہنم میں ڈلوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے بعد, بھائی اس وقت سے ورغلا ہی رہا ہے نا, ورغلا ہی رہا ہے, تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی میں اگر ایکسکیوز کر لوں اللہ تعالیٰ سے. اتنے لوگوں کو کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, ہزاروں کو اس وقت تک جہنم میں پھینکوا چکا ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلایا شیطان نے, کیا کچھ بدماشیاں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں توبہ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ شیطان یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا بالکل, کیوں نہیں ہوگی بھائی, میرا قاعدہ سب کے لیے, کتنا بڑا گناہگار ہو اگر وہ دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے آگے جب شیطان کو بتایا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے, تو شیطان نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں, اصل میں تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا, اب آدم تو ہے نہیں, ان کی قبر ہے, قبر کو جا کے سجدہ کر لو, میں یہی مان لوں گا کہ آدم کو سجدہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو, آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, جا کے آدم کی قبر ہے ان کو سجدہ کر لو. شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے نا, یہ ہم سے بولو نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے کس میں, شیطان میں اور انسان میں. اور اس سے بھی پتا چلا کہ توبہ کی قبولیت میں یہ نہیں ہے استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہ کو چھوڑ دینا, پچھلے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا, اس وقت چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا. دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے, دوسرا سبق یہ ملتا ہے جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا, میں ان کو گمراہ کروں گا, تو شیطان نے جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا, ورڈنگ جو شیطان کی وہ کیا تھی, اور شیطان کے اس سینٹنس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. دیکھو دشمن کے, جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے نا, ادھر توجہ, جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے, یہ اس سے ہوشیار رہو, تو آپ فوراً پوچھتے ہو بھائی وہ کیا کرے گا میرے خلاف, تو آپ بتاؤ گے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمہارے خلاف.
وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا تمہاری عزت کو اچھالنا چاہتا ہے. اس طرح سے آپ دشمن سے ہوشیار کرتے ہیں نا کہ دشمن کے ارادوں پر مطلع کر دیں. تمہیں بندوق سے مارنا چاہتا ہے, تمہیں بم سے اڑانا چاہتا ہے, تمہیں زہر دینا چاہتا ہے, تاکہ اگر اس نے کہا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دینا چاہتا ہے تو آئندہ آپ کیا کرو گے؟ ہمیشہ کوئی مشروب پینے سے پہلے تحقیق کرو گے بھائی اس میں کسی نے زہر تو نہیں ملایا. آپ گولی اور بم سے نہیں ڈرو گے, آپ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرو گے. ایسا ہی ہے نا, اگر کسی نے آپ کو آ کے رپورٹ دی آپ کا دشمن آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ گولی اور بندوق کے سے اتنا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. آپ جو بھی آپ سے گلے ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو ڈر لگے گا, کیونکہ بندوق والا گلے مل کے نہیں مارتا, دور سے مارتا ہے. آپ فوراً بولو گے بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آئندہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہوں. اس طرح سے آپ ہوشیار ہو جاؤ گے نا دشمن سے. بھائی پولیس بلائیں یا کوئی انگلش میں بیان کروائیں, ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی جب کوئی آپ کو دشمن سے ڈراتا ہے, آپ کہتے ہو وہ کیا دشمنی کرے گا, وہ آپ کو ہوشیار کر رہا ہے, وہ کہہ رہے یار وہ میں نے دیکھا وہ پلان کر رہے تھے آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا. آپ ہمیشہ اب فوکس کس کو کرو گے؟ بم کو یا چاقو کو؟ چاقو کو فوکس کرو. آپ کو آ کے بتایا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دے کے, کھانے میں زہر ملا کے مارنا چاہتا ہے, آپ ہمیشہ کھانے کو سون کے استعمال کرو گے, تحقیق کرو گے, یا ٹفن میں اپنا کھانا خود لے کے گھومو گے. اس طرح سے ہوشیار ہو جاؤ گے. تو اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اے اللہ کیسے ہم پہ وار کرے گا کیا؟ تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایسے وار کروں گا ان کے اوپر. تو اللہ نے شیطان کا وہ سینٹنس قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے, اس کا ہدف یہ ہے. واردات کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا, گمراہ کرے گا کیسے وہ بھی بتا دیا, اور یعنی نقصان پہنچانے کے لیے طریقے کیا استعمال کرے گا اور نقصان پہنچائے گا کیسے, دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. اس کو میں دوبارہ اسی مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو آ کے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پہ چاقو سے وار کرے گا, ہوشیار کر رہے ہیں. آئندہ آپ کس سے ہوشیار ہو جاؤ گے؟ چھری چاقو سے. پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ چاقو لے کے پہنچے گا کیسے آپ تک, اس نے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر وہ فلاں کھڑکی سے آئے گا, اس کا یہ پلان ہے 2 بجے آئے گا اور ایسے یہاں سے گھسے گا. تو آپ کس کو فوکس کرو گے؟ اس ٹائم کو, اس کھڑکی کو. وہاں سے آنے کے سارے راستے بند کر دو گے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان جو تمہیں جہنم میں پھینکوائے گا 2 چیزوں سے, ایک اس کا ہدف کیا ہوگا, دوسرا اس ہدف تک پہنچنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا. وہ ہدف کیا ہے شیطان نے خود ہی اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا اللہ کے سامنے. وہ ہدف ہے لا تجد اکثرهم شاکرین. یہ شیطان کے الفاظ ہیں. اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے, یہ جب پیدا ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے, یہ تیری قدرت کا انکار کر کے یہ ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے, کہیں گے یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو ماں کی صورت میں ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا, باپ کی صورت میں بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا. تو یہ بجائے اس کے تیرا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے بچپن میں میری کیسی کفالت کا انتظام کیا, میری ماں مجھے دی, میرا باپ مجھے دیا, لیکن اے اللہ یہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے, یہ کہیں گے یہ سب نیچرل ہے, یہ فطرت کا حصہ ہے, خدا کون, گاڈ کون, نہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے. اے اللہ تو ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک ایسا جانور بنائے گا جس جانور کے منہ میں سوکھا چارہ ڈالیں گے اور ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے گا. جب یہ دودھ پیئیں گے تو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے, کہیں گے یہ نیچرل ہے, یہ آٹومیٹیکلی, یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ ساری مشینیں خود بہت وجود میں آ گئی ہیں. جتنی نعمتیں ان کو ملیں گی ہر نعمت کی تعویل کرے گا اور تیری طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرے گا. لا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے, لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فبعزتی کا, مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم, یہ تیرا شکر ان میں ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے, زیادہ تر کیا کریں گے, ناشکرے ہوں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کینیڈا والوں کی سمجھ میں بات. کینیڈا والوں کو سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہو. جب ساری خواہشات پوری ہوئی بھی ہوتی ہیں میرے بھائی, لگژری لائف گزر رہی ہوتی ہے, تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل, اللہ کو بھولنا آسان. تو شیطان نے کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے سامنے, لا تجد اکثرهم شاکرین. اے اللہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کریں گے.
یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں ہو رہا؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لاجک پیش کر دیا. اللہ اپنی اتنی نعمتیں بیان کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے فالق الحب والنوا، دیکھو تم اس آم کی گٹھلی کو زمین میں ڈالتے ہو، اس میں میں نے کیسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. ہم کہتے ہیں آئی فون والوں کا سلام کرتے ہیں، یار تم نے ہمیں اتنا اچھا موبائل بنا کے دے دیا. سیمسنگ والوں کا کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، یار کیا ٹیکنالوجی ہے بھائی. آپ اگر کوئی بڑے بڑے سائنٹسٹ آئیں اور کہیں ہم نے آئی فون ایجاد کیا، آپ کو بھائی یہ کروڑوں خربوں سال میں نا یوں چھین چھین ہو کے بن گیا ہے، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن یار ہماری محنت پہ تم پانی پھیر رہے ہو، خود بخود نہیں ہوتا بھائی یہ سب کچھ. تو لا تجد اکثرهم شاکرین. اللہ کہتا ہے تم دیکھو یہ لیپ ٹاپ رکھا ہے نا، آپ ایف کا بٹن دبائیں، اسکرین پہ کیا لکھ کے آئے گا؟ ایف. یہ سافٹ ویئر بنا کے ڈالے گئے ہیں یا خود بخود ہو گئے ہیں؟ یہ بولو نا، کسی نے کیا ہے بھائی یہ کام؟ خدا کی قسم اس سے زیادہ مشکل سافٹ ویئر وہ ہے جو آم اور خربوزے کے بیج میں انسٹال کیا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جنگل میں دیکھو، فرضی مثال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فرض کر رہا ہوں میں، کوئی سچی مچی میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے پتا ہے نہیں ہو سکتا. فرض کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی فرض کر سکتا ہے. 2 اور 2 6 بھی فرض کیے جا سکتے ہیں، فرض کرنے کی کون پابندی لگا رہا ہے؟ تو سمجھانے کے لیے اگر میں فرضی مثال بیان کر رہا ہوں تو کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھو ایک آدمی جنگل میں پیدا ہو، اسے نہیں پتا ہمیں کس نے بنایا، اس کو کچھ بھی دنیا کی خبر نہیں ہے، نہ جنگل نہیں بلکہ صحرا میں ہے، وہ بغیر کھائے پیے زندہ ہے. فرض کر لو گورنمنٹ پوچھے گی، مجھ سے پوچھے گی، آپ نے ایسی مثال، آپ لوگ ٹینشن میں نہ جائیں، آپ لوگ ٹینشن میں. میں نے خواتین سے معذرت، میں کئی ایک جگہ میں نے تیسری شادی کے پیغام ہے نا، چلیے خواتین لوگوں کے ساتھ تو تیسری شادی پیغام ہے نا، تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کو بہت غصہ ہے، اس مولوی کی حرکتیں دیکھو کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے کیا انہوں نے؟ جہاں بھیجا ان کو غصہ آئے تو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو کیوں غصہ آ رہا ہے؟ تو اس لیے میں اگر فرضی مثال پیش کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کو اگر اعتراض ہوگا تو مجھ سے پوچھے گی. آپ اس پہ ٹینشن، یا جو کمنٹس میں اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. تو بھائی دیکھو، کوئی صحرا میں بندہ ہو، کوئی اس کے پاس نہ ہو، آپ اس کے پاس گئے ایک خربوزے کا بیج لے کے، اس نے کبھی یہ پودے بننے کا عمل نہ دیکھو. فرض کرو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، بہت ذہین ہو، آپ اس سے کہو یار میں تمہیں ایک میجک دکھاتا ہوں، ایک جادو دکھاتا ہوں، یہ بیج ہے. وہ کہے گا کیا دکھائے گا؟ اس سے کبوتر نکال لے گا، نظر کا دھوکہ دے گا، یہی کرے گا نا. میں اس سے ایک جادو دکھاتا ہوں، میں اس کو زمین میں ڈالتا ہوں، بتا کیا ہوگا؟ وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہے گا؟ کتنا بڑا سائنٹسٹ ہو، وہ بیج کو توڑ کے بھی دیکھ لے، وہ کہے گا بھائی جب تو اس کو زمین میں ڈالے گا تو ہم نے تو اپنے ابا دادا چاچا ماموں جس کو بھی زمین میں ڈالا ہے نا، زمین نے اس کو کھا کے ختم کر دیا. سیدھا کہاں پہنچا ہے؟ اوپر. ایک آدمی کی بیگم مر گئی، اسے دفنا کے آیا، بجلی کڑکی، کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی ہے. ہر آدمی اپنے تجربے شیئر کر رہا، تو کہتا ہے لگتا ہے پہنچ گئی. خیر، تو آپ نے کیا کیا؟ اس بیج کو اس کے سامنے زمین میں ڈالا. کیا اس سے کیا ہوگا بھائی؟ آپ کو سائنٹسٹ ہو تم بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ختم ہو جائے گی. لوہا ڈالو، فولاد ڈالو، صرف ایک پلاسٹک ہے جو بہت عرصے کے بعد جا کے ختم ہوتی ہے، لیکن وہ بھی جاتی ہے، نہیں بھی ہوتی تو ویسی کی ویسی رہتی ہے. آپ نے کہا صبر کر یار. پانی ڈالا، اچانک اس میں سے ایک پوپل نکل کے آئی، ننا سا پودا. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار یہ کیا ہے؟ واٹس گوئنگ آن، واٹس ہیپننگ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کہے گا اس میں جادو کیا ہے؟ چلو ہو گیا اتفاق سے، یوں کر کے کوئی چیز نکل آئی ہے، ٹھیک ہے اتفاق سے ہو جاتی ہے، شاید اس میں کچھ قدرتی طور پر نیچرلی کچھ ایسی چیز ہو کہ پودا نکل آئے. ابھی صبر کر. پانی دیا، وہ بیل بڑھنا شروع. اب کیا ہے؟ وہ بیل کو چونکہ اوپر جانا ہے، نہ اس کے پاس سوچنے کے لیے دماغ، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان، نہ اپنی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے زبان. لیکن چونکہ اس بیل کی تر و تازگی اسی میں ہے کہ وہ اوپر کی طرف موو کرے، لہذا کوئی بھی کنارہ اس کو ملتا ہے، کوئی ہلکی سی رسی ملے، وہ اس کے گرد لپٹ لپٹ کے اوپر کو بڑھنا شروع. جیسے کوئی پہاڑ پہ نہیں رسی کے ذریعے چڑھ رہا ہوتا،
دیکھا ہے نا بیلیں, تبھی تو قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, یہ بیلیں اور شجر کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کو. کیا مطلب؟ گاڈ نے, اللہ نے جو کام ان کے ذمہ لگا دیا اس کو فوکس کیا ہوا انہوں نے. بیل کا کام ہے کہیں ذرا سی جگہ ملے فوراً ایسے اوپر چڑھتی ہے وہ. تو کس نے شعور دے دیا بھائی کہ ایسے گول گول گھوم کے کہاں جانا ہے؟ اوپر جانا ہے. تو وہ جو تھا نا بڑا فنٹر, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ تو کچھ حیرت ہوگی کہ اس کو نہیں ہوگی. کہہ گا یار یہ تو واقعی زبردست جادو ہے. آپ اسے کہیں ابھی جادو کی ابتدا ہے, ابھی دیکھ آگے ہوتا کیا ہے. اس میں پھول نکلنا شروع, اتنے خوبصورت پھول. وہ کہے گا یہ کیا ہے؟ کہیں گے بھائی یہ جادو ہے, یہ خود بخود ہو رہا ہے. وہ حیران ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر وہ پھول کیا کر رہے ہیں؟ تتلیوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کر رہے ہیں. کیڑے مکوڑے تتلیاں ان پھولوں پہ بیٹھتے ہیں, پھر اڑ کے دوسرے پھولوں پر. اس سے نر مادہ پھولوں کا آپس میں ملاپ. تتلی کو پتا نہیں ہوتا کہ میں ایک پھول پہ بیٹھ کے جب دوسرے پھول پہ جا کے بیٹھتی ہوں تو نر مادہ ریزے آپس میں مل جاتے ہیں. تتلی کو اس کی خبر نہیں ہے, لیکن قدرت یہ کام کس سے لے رہی ہے؟ اس نے پھول اس لیے پیدا کیا تاکہ کیڑے مکوڑے اور تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں. خدا کی قسم یہ جادو خود بخود نہیں ہو سکتا. وہ بندہ حیران ہو رہا ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا ابھی چھوڑ دیکھ, تھوڑے دنوں میں جب یہ نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا, پھول جھڑ گیا, نیچے چھوٹا سا ایک چیز پیدا ہونا شروع ہوئی. پھر وہ چیز آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کیا بن گئی؟ خربوزہ. وہ حیران ہوگا یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی ابھی جادو شروع نہیں ہوا ہے, جادو اب تجھے دکھاتا ہوں. جب اس خربوزے کو کاٹ کے دیکھا, اس ایک بیج سے ہزاروں بیج اس کے اندر اسی جیسے ہزاروں بیج موجود تھے. یہ جو سائیکل ہے, مجھے ایک بات بتاؤ, دو گراریاں آپس میں جوڑ کر ایسے ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ جوڑنا کہ آپ سائیکل کا پیڈل گھماتے ہو, ایک گراری گھومتی ہے, وہ دوسری گراری کو گھماتی ہے, پھر اس سے سائیکل کا پہیہ گھومتا ہے, پھر اس سے پیڈل گھومتا ہے. یہ پورا ایک سائیکل کھربوں اربوں سال میں خود بخود دو گراریاں آپس میں اس طریقے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی. خربوزے کے بیج میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بھی ایک سائیکل ہے. بیج سے پودا, پودے سے پھول, پھول سے پھل, پھل سے خربوزہ, خربوزے سے پھر بیج, پھر اس بیج سے دوبارہ پودا, پھر اس سے دوبارہ خربوزے. یہ سارا سائیکل میرے بھائی یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے انسٹال ہو گئے؟ شیطان نے کہا اے اللہ یہ خربوزے کھائیں گے, آم بھی کھائیں گے, پھل بھی کھائیں گے, لیکن مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم یہ سارا کا سارا ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے یہ آٹومیٹیکلی یہ بیوٹی آف نیچر ہے. جب کافر سے آپ پوچھو نا یار یہ آبشارے, یہ کہکشائیں اور یہ پورا نظام, یہ کیا کہتے ہیں؟ بیوٹی آف نیچر. جب زلزلے طوفان آتے ہیں کہتے ہیں فطرت جو ہے نا, نیچر اینگری ہے بہت زیادہ. ساری چیز کس کے کھاتے میں ڈال دی؟ نیچر کے کھاتے میں. ابے بھائی نیچر سے اب ہم محبت کریں, نیچر کے ہم سردا, وہ نیچر کے ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, کہاں ہے وہ نیچر؟ لے کر تو آؤ. یہ نیچر اتنی ذہین کیسے ہو گئی؟ اس نے خود بخود خربوزے میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے, آم کی گٹلیوں میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے. اس نیچر نے گائے بھینسیں بنا دی. سوکھا چارہ, مجھے بتاؤ جاپان میں آپ کسی سائنسدان کے پاس کسی بھی لیب میں یا کسی فیکٹری میں آپ یہ سوکھا چارہ لے کر جاؤ اور جاپانیوں سے بولو کہ ایسی مشین بناؤ, ادھر سے سوکھا چارہ ڈالیں, ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے. جاپانی بولے گا میرے بھائی ایسی مشین سے زیادہ تجھے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. تو کسی فیکٹری میں جانے کے بجائے نا کسی ڈاکٹر کے پاس جا. گھاس کے اندر چکناہٹ ہوتی نہیں ہے تو نکلے گی کہاں سے؟ مشین کا کام تو اسی چیز کو نکالنا ہے نا, اس میں ہے ہی نہیں. تبھی تو کولیسٹرول کے مریضوں کو ڈاکٹر گھاس کھانے کا مشورہ دیتے ہیں. ویجیٹیرین بنا رہے ہوتے ہیں نا, گھاس کا نہیں, ویجیٹیبل کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں نا. سبزیاں کھایا کرو, دودھ مت پیا کرو, چکنائی ہے اس میں. اللہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم نے گائے اور بھینسوں کو ان لکم فی الانعام العبرہ, تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. شیطان اور اللہ کا مقابلہ چل رہا ہے. شیطان کہہ رہے ہیں نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا. شیطان کہہ رہے ہیں اللہ یہ ساری قدرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اللہ اور شیطان کا مقابلہ. شیطان ہمیں گھسیٹ رہا ہے, کھینچ رہا ہے, کہہ رہا ہے نیچر پہ ڈال دو, فطرت یہ کر رہی ہے, نیچر یہ کر رہی ہے. اللہ پیغمبروں کے ذریعے پیغمبروں کو بھیج کے یاد دلا رہے ہیں بھائی فطرت نہیں کر رہی, میں کر رہا ہوں, میں نے ہی فطرت بنائی ہے. ان لکم فی الانعام العبرہ, ان جانوروں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین,
ہم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں، اس سوکھے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے جو زمین کی طاقت اور توانائی کو بحال کرتا ہے، اسی سوکھے چارے سے بلڈ بنتا ہے، خون بنتا ہے جو پاور کا کام دیتا ہے اس مشین کو آئندہ چلانے کے لیے، اور اسی سوکھے چارے میں جہاں گوبر اور خون بن رہا ہے اسی کے بیچ سے چکنا اور سفید ہم تمہارے لیے دودھ نکالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں خالصاً، ایسا دودھ جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی رنگت، سب ویسٹیج کا پہلے سے انتظام ہے کہ کون سی چیز کہاں جائے گی، آٹومیٹک پورا سسٹم۔ اللہ فرماتے یہ تو اس کا کلر ہے، مزہ کتنا ہوتا ہے اس دودھ میں، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ اے اللہ میں ان کو تیرا ناشکرا بناؤں گا، یہ ساری نعمتیں استعمال کر کے یہ تیرے وجود کا پھر بھی انکار کریں گے، اور یہ تمام تیری طاقتوں اور قدرتوں کی نسبت کس کی طرف کر دیں گے؟ نیچر۔ ابھی آپ غیر مسلم سے پوچھیں نا، یار ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے، نیچرل، کیا کہتے ہیں؟ نیچرل، تو نیچر۔ یار یہ کیا بات ہے، ماں پہلے روٹی کھاتی تھی، بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، زبان بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، سب چیزیں بن رہی ہیں، پوری کنسٹرکشن ہو گئی، بچہ تیار۔ جیسے ہی بچہ مارکیٹ میں آیا اسی روٹی سے اب ماں کی چھاتیوں میں دودھ بننا شروع ہو گیا۔ کون ہے بھائی یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ غیر مسلم کیا کہے گا؟ نیچر، اٹ از بیوٹی آف نیچر۔ یہ ہے لا تجد اکثرہم شاکرین۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ بھائی میں شیطان کے فضائل نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ کتنا بڑا فنٹر ہے، نہ مجھے کوئی گورنمنٹ سے ذاتی دشمنی ہے، میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج لبرل آدمی، سیکولر آدمی اپنی سوسائٹی میں سوسائٹی سے جس ذات کو سب سے زیادہ آؤٹ کیا ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی آپ ان سیکولر لبرل لوگوں کے سامنے بزنس کی بات کریں سنیں گے، آپ میڈیکل سائنس کی بات کریں کان لگا کے بولو سنیں گے، آپ کوئی سیاسی بات کریں سنیں گے، جہاں اللہ کی بات آئی اللہ یہ کہتا ہے، کہتے ہیں یار کیا بورنگ ٹاپک لے کے بیٹھ گئے ہو یار، کیا مولوی بن گئے ہو ہے بھائی؟ کوئی اور فوراً ٹاپک چینج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کبھی ان کو سب سے زیادہ برے پتہ ہے دنیا میں کون لگتے ہیں؟ مولانا لوگ۔ میں ایک دفعہ کراچی ایئرپورٹ بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے میرے بڑے ماڈرن ٹائپ کے، ان کے گھر والے بھی ان کے ساتھ، فیملی بھی بڑے، لگ رہا تھا ڈریسنگ سے نا بڑے ماڈرن ہیں، میرے پاس آئے اور کہتے ہیں ایک سیلفی لے سا ایسے، سیلفی لے لوں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا لے لیں۔ سیلفی لے، کہتے ہیں ایسے مولویوں کو سنتا نہیں ہوں میں بس ویسے ایک فیمس پرسنالٹی، تو چلو ٹھیک ہے بھائی آپ کی مرضی، ہم نے کب کہا آپ سنا۔ اچھا ان کو نہیں پتا تھا مجھے ان کی آواز آ رہی ہے، آگے گئے اپنی بیگم کو کہنے لگے میں نے سیلفی لی ہے، ان کو کبھی یوٹیوب میں تم نے دیکھا ہوگا؟ کہتی میں تو مولویوں کو سنتی نہیں ہوں بالکل، بڑے زور سے بول رہی ہے میں مولویوں کو سنتی نہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائی کیوں نہیں سنتے؟ کہ آپ کی سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ فضول ہے نا آپ کی نظر میں وہ اللہ ہے، معاذ اللہ۔